رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اب ہم اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے اور ان سے فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ بعض روایات میں حکم کے بھی مہینہ ہے۔ اور پھر جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایسی رات ہے کہ من حرم خیرہا حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ خیرہا الا محروم او کما قال علیہ السلام۔ اور مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سے صرف وہی شخص محروم کیا جا سکتا ہے کہ جس کے حق میں محرومی ہی محرومی لکھی ہو۔ گویا کہ رمضان داخل ہوتے ہی پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس رات کے حصول اور اس رات کی اہمیت کے تعلق سے ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی زمانہ ایک جیسا رکھا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال، کہ پھر ان کا جو میرے بعد والے لوگ ہیں، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں، اور اس کے بعد جیسا جیسا وقت گزرے گا، وقت میں، زمانے میں اہمیت اور مقام کے اعتبار سے تنزل آتا چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال کے مہینوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا ہے، رمضان کے مبارک مہینے کو سال کے تمام مہینوں میں افضل اور اعلیٰ رکھا ہے۔ اسی طرح سال کی تمام راتوں میں اس ایک رات کو اللہ رب العالمین نے سب سے منفرد رکھا ہے۔ سال کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے ابتدائی پہلے 10 دن اللہ رب العالمین نے سب سے الگ رکھے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اگرچہ خلقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عمومی اعتبار سے تمام انسانوں کو ایک ہی جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تخلیق کے اعتبار سے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے
انسانوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. تمام انسانیت کے اندر سب سے افضل انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور پھر ان میں سب سے افضل اولو العزم رسول کو بنایا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان سب میں سب سے بہترین امام آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے. اور پھر رسولوں کے بعد سب سے بہترین ان کے ساتھیوں کو، ان کے صحابہ کو بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، یہ گفٹڈ ہے، یہ عطائی ہے، اس کو کمایا نہیں جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا. لیکن لہذا جو ایمان اور تقوی کے جتنے بلند مقام اور مرتبے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا. اور اس مقام کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف اسباب رکھے ہیں، جن میں ایک اہم ترین اور بنیادی سبب یہ رمضان کا مہینہ ہے. مبارکہ کی روشنی میں کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، آخری 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، وہ ذکر و اذکار، وظائف یا دعاؤں سے تعلق رکھتا ہو، وہ صدقات و خیرات سے تعلق رکھتا ہو، یا خدمت خلق سے تعلق رکھتا ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ جسمانی عبادت ہو، معمولی نیکی بھی رمضان در اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کے اندر اور پھر ان آخری عشروں میں طاق راتوں کے اندر جو مقام رکھتی ہے، یہ سال کے دیگر ایام اور دیگر راتوں میں انسان حاصل نہیں کر سکتا.
اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر ایک شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، جو روزے اس پر فرض کیے گئے ہیں، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ اگر اس سے چھٹ جائے، اگرچہ وہ عذر ہی کی بنا پر کیوں نہ اس سے چھٹا ہو، سال بھر کے روزے رمضان کے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ مقام صرف رمضان کو حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کے اندر اور آخری عشروں کی طاق راتوں کے اندر، اور اگر لیلۃ القدر انسان کو مل جائے تو اللہ رب العالمین نے اس رات کو یہ مقام دیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور اس کے مقابلے میں 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف۔ انسان 1000 مہینے عبادت کر لے، 1000 مہینوں کی عبادت مل کر اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام نماز ہوا کرتی تھی، عام دنوں کی جو نمازیں تھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف انداز سے صحابہ اکرام نے اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، آپ کا رکوع کیسا ہوتا تھا، آپ کے سجدے کیسے ہوتے تھے۔ بس اوقات قیام کے اندر آپ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت کی تکرار میں گزار دیا کرتے تھے، ایک آیت کی تکرار، بار بار اس کو پڑھتے، اس میں غور و فکر کرتے، روتے، اللہ اکبر۔ مختلف کیفیت صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بیان کی ہے، لیکن اس کا خلاصہ آپ ایک روایت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اور وہ روایت صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی ہر نماز ایسی ہوتی گویا کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز۔ اگر مجھے یا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ قیام میں ہوں گے تو آپ کا بس نہیں چلے گا کہ آپ قیام سے اگلی کیفیت میں منتقل نہ ہو۔ آپ کا قیام جتنا آپ لمبا کر سکتے ہیں آپ کر گزریں، اور یہی معاملہ آپ کے رکوع کا ہوگا، یہی معاملہ ہمارے سجدے کا ہوگا، اور ہم اس نماز کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے رمضان کا آخری عشرہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس رمضان کی بھی تمام راتیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ مجھے اور آپ کو مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں۔ لہذا اب میں اور آپ اندازہ کریں کہ ہماری ان بقیہ راتوں اور بقیہ دنوں میں عبادات کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ لہذا اس کو، یہ جو لمحات باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، چند راتیں باقی ہیں، اس کو اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی ہے کہ ممکن ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، اور خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ وبا ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے، کہ اچانک اموات جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے وہ بڑھ گئی ہیں، اور ہم اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموات عام ہو جائیں گی، اور موت کے جو اسباب ہیں وہ اسباب بھی بہت زیادہ ہو گئے، جن میں ایک بہت بڑا سبب قتل و غارت گری کے تعلق سے ہے۔ نہ قاتل کو معلوم ہے کہ وہ جس کو قتل کر رہا ہے کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو معلوم ہے
کہ اس کو جو قتل کیا گیا یا کیا جا رہا ہے اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قضا اور اس کی قدر کے بعد، یعنی موت کی جو وجوہات تقدیر میں لکھی ہیں ان وجوہات کے علاوہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ اموات جس وجہ سے ہوں گی وہ نظر بد، وہ نظر بد. اور نظر بد ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی تشخیص، یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہے، لیکن ناممکن حد تک مشکل ہے. انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کے کس مرحلے کے اندر کس کیفیت میں وہ کس کی نظر کا شکار ہو جائے اور وہ نظر اس کو برباد کر دے، کاروباری لحاظ سے، جسمانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے. انسان نہیں جانتا. اور خاص طور پہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قضا اور قدر کے بعد اس نظر بد کو سب سے زیادہ اموات کا سبب قرار دیں. تو یہ جو موقع ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی میں عطا آتا ہے، اس موقع کی قدر کیجیے، اس موقع کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا احساس کرنے والوں اور احساس رکھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے اہل ایمان کی صفات کی صورت میں. اور جن ہو رہے ہیں اس عشرے کے تعلق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول سے 3 ارشاد فرمایا کرتی تھی. پہلی بات، شد مئزرہ، آپ سب جانتے ہیں اس کا مفہوم کہ جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوتا آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. ایک محاورہ ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ تیار نہیں ہوتے تھے اس سے پہلے؟ کیا آپ عبادات کی طرف سے اس سے پہلے تیار نہیں ہوتے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے کا جو اہتمام ہے وہ گزشتہ ایام اور گزشتہ راتوں، گزشتہ عبادات، گزشتہ اعمال کے اہتمام سے کہیں بڑھ کر ہوتا تھا. گویا کہ آپ اپنے اوقات کو مرتب کر رہے ہوں، ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہے ہوں، اپنے جو معمولات زندگی ہیں ان کو مرتب کر رہے ہوں کہ کس طرح ہم نے ان آخری عشرے کے دنوں کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ ہم پوری رات اپنے آپ کو جگا سکیں، تھکاوٹ کا ہم پر غلبہ نہ ہو، سستی کوتاہی ہم پر حاوی نہ ہو، اور ہم جو عام ایام کی طرح جو ہماری روٹین ہے، معمولات ہیں، میل ملاپ کے تعلق سے، گیدرنگز کے تعلق سے، آنے جانے کے تعلق سے، اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے، سونے جاگنے کے تعلق سے، یہ کیفیت اب ہماری نہیں ہونی چاہیے، آخری عشر ہماری نہیں ہونی چاہیے. معنی ہے شد مئزرہ کا. لہذا کل پہلی رات ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے ابھی جانے کے بعد ہم نے اس آخری عشرے کے لیے اپنے معمولات کو مرتب کر لیا یا نہیں کیا. اور اگر ہم نے اب تک مرتب نہیں کیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. راتیں گزر چکی ہیں، آج 20ویں رات ہے، 19 دن گزر چکے ہیں. صبح بھی اللہ رب العالمین تعداد میں بندوں کو آزاد فرماتا ہے، رات بھی اللہ بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے. اور میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارا نام اب تک کے آزاد کیے ہوئے بندوں میں لکھا جا چکا ہے یا نہیں لکھا جا چکا. اور اگر لا قدر اللہ اگر ہمارا نام اب تک نہیں لکھا گیا تو کیا یہ ہمارے لیے خطرے کی بات نہیں کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنی زبان مبارک سے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، اس بدبخت اور اس بد نصیب کے لیے آپ
علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعا پر آمین کہی کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا، یہ موقع مل گیا، یہ دن مل گئے، یہ راتیں مل گئیں، یہ لحظات مل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے ہم تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد قرار دیتے ہیں شیاطین، اللہ نے انہیں جکڑ دیا ہے۔ اب معاملہ صرف میرے اندر کے شیطان کا ہے بس، کیونکہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بسا اوقات انسانی شیاطین جناتی شیاطین سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ شیاطین الانس شر من شیاطین الجن، بسا اوقات جو کام انسانی شیاطین کرتے ہیں وہ امتی تباہی اور بربادی کے اعتبار سے وہ جناتی شیاطین سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو اب میرا مقابلہ صرف میرے شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ شیطان تو جکڑ دیا گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جکڑ دیے گئے تو جکڑ دیے گئے۔ اگرچہ اہل علم نے اس پر بڑا کلام کیا ہے، بڑی تفصیل اور بڑا معنی اور مفہوم اس کا بتایا ہے کہ شیاطین کو جکڑے جانے سے کیا مراد ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایمانی مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر ابھی بھی میری طبیعت میں وہ انابت اور وہ رغبت اور وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، تو اور اگر ہم اس کو اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم اس پر حاوی نہیں ہو سکتے یا ہم نے اس پر غلبہ نہیں پایا، تو ہم سال کے کس موقع پر غلبہ پائیں گے؟ اسی لیے محدثین نے رمضان کے ہر عمل کے تعلق سے بڑا تفصیلی کلام کیا، اور ایک بات مشترک ہے، ایک بات محدثین اور سلف صالحین کے درمیان مشترک ہے کہ انہوں نے ہر نیک عمل کے تعلق سے یہ بات کی ہے کہ اس نیک عمل کی توفیق جس مسلمان کو رمضان میں نہیں مل سکی تو بہت مشکل ہے۔ قیام کو لے لیں، روزے کو لے لیں، قرآن مجید کی تلاوت کو لے لیں، صدقہ اور انفاق دل کے مختلف موقعوں کو لے لیں، کہ جس کو توفیق رمضان سب ہو سکی بہت مشکل ہے کہ رمضان کے بعد پھر اس کو یہ توفیق میسر ہو سکے۔ ان باتوں کو سامنے رکھیں اور اپنا جائزہ لیں۔ شدّ مئزرہ کا دوسرا مفہوم جو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے ان راتوں کے اندر تعلقات قائم رہنے سے دور رہتے تھے۔ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے کہ جو ایک جائز تعلق ہے روزے کی حالت میں تو ویسے ہی حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے مفطرات 3 چیزیں ہیں، کھانا، پینا اور علاقہ زوجیہ، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، دن میں تو ویسے ہی جو ہے وہ منع ہے، لیکن قرآن مجید نے رمضان کی راتوں میں اس کا جواز دیا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری 10 راتوں میں اس حد تک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بھی دور ہو جاتے تھے۔ یہ شدّ مئزرہ کا ایک مفہوم اہل علم نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کا خیال تک نہ آتا، آپ کو اس کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی توجہ، آپ کا فوکس جو ہے وہ صرف عبادات اور اعمال عبادات کی طرف ہوتا تھا۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، احیا لیلہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب بیداری کیا کرتے تھے، رات بھر جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جسے میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے آخری عشرے کو اور آخری عشرے کی راتوں کو اس طرح گزار نہیں پاتے جس طرح ان کو گزارنا چاہیے، اور اس پر بڑی تفصیلی
تفصیل سے کلام کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم. لہذا میں خلاصے کے طور پر آپ کو انشاءاللہ اگر ان باتوں کو صحیح معنوں میں ہم نے سمجھ لیا اور ان باتوں کی روشنی میں ہم نے شب بیداری کا اہتمام کیا تو یقین جانیے راتیں ایسے گزریں گی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نہ اباسی آئے گی، نہ جمائیاں آئیں گی، نہ سستی اور غفلت کا جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ غلبہ ہوگا، اور ایسے رات گزر جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے. اور اس تعلق سے جو بنیاد ہے اسے سمجھ لیجیے، اور وہ بنیاد ہے کہ عبادات میں تنوع رکھیے. تنوع کہتے ہیں کہ ایک عبادت پر اکتفا نہیں کریں، عبادت کی ایک دو قسم پر اکتفا نہیں کریں. عبادات کی مختلف صورتیں ہیں اور ان میں سے ہر صورت کو ادا کریں ایک کے بعد ایک. عبادات کی جو مختلف صورتیں ہیں کیفیت سے چوتھی کیفیت کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے رات گزرتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے قیام کے تعلق سے فضائل سنے، تو اب ہماری کوشش ہے کہ رات بھر قیام میں گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے. نہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے، نہ ہماری جسمانی طاقت اس لیول کی ہے، اور نہ اس کے لیے ہم نے آخری عشرے کی راتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دن بھر کی مصروفیات کو اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ ہمارا جسم اسے برداشت کر سکے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم رات بھر قیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہماری آنکھ لگ جاتی، تھوڑی دیر ہم سستیال ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے اور بس اوقات تو سحری میں آنکھ کھلتی. کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا شوق سماع کی طرف زیادہ ہوتا ہے، درس و دروس سن رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں. یعنی انسان الا ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے دے. عموماً انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان اگر ایک ہی کیفیت کو کافی دیر تک جاری رہے گا تو اس کی طبیعت کے اندر تھکاوٹ آ جائے گی، اکتاہٹ آ جائے گی. لہذا سلف صالحین رحمہم اللہ اس کا یہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عبادات کی مختلف اقسام کو لے لیجیے. جیسے رات 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور جیسے ہی آپ محسوس کریں کچھ مخصوص حصے کی آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد پھر آپ اس کیفیت کو چینج کر دیں، آپ دعا شروع کر دیں. ایک تو اس رات کے کسی بھی مرحلے میں دعا قبولیت کا وقت رکھتی ہے، اور دوسرا قرآن مجید کے بعد کی جانے والی دعا بھی قبولیت کے مواقع میں سے ہے. اس بات کو سمجھ لیں. آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت آپ نے ختم کی، آپ اس کے بعد جو دعا کریں گے، حدیث کے اندر یہ موقع بھی قبولیت کا موقع ہے قرآن مجید کے بعد. لہذا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ اس کے فوراً بعد اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑے نہ ہو، آپ اپنے جسم کو تھوڑا سا سکون دیں، اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ دعا شروع کر دیں. اور اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی طبیعت کے اندر پھر بھی کوئی سستی محسوس کر رہے ہیں تو وضو پر وضو کیجیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرض نماز کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، وضو پر وضو کیا کرتے تھے. یہ مستحب عمل ہے، اس کا ایک الگ ثواب ہے. لہذا کھڑے ہو جائیے، دوبارہ وضو کیجیے، کوئی بات نہیں. لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو میں آپ نے پوری رات گزارنی ہے.
حتیٰ کہ سلف صالحین سے اس حد تک ثابت ہے کہ وہ ان راتوں کی ابتدا غسل سے کیا کرتے تھے، پھر اہتمام کیا کرتے تھے غسل کا اس نیت کے ساتھ. یہ سلف کا اہتمام ہے. اور ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ ذریعہ کھانے پینے کے تعلق سے استعمال کیا جا سکتا ہے جو انسان کو جگا سکے، بشرطے کہ وہ جائز ہو. جیسے اگر آپ کو چائے جو ہے وہ جگاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی راتیں ہیں، طاق رات ہے، آپ چائے نہیں پئیں گے. نہیں، کوئی بات نہیں، آپ چائے پیجیے. آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کریں، کوئی بات نہیں، ان کو بھی جگائیں، خود بھی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ ایک ایسا ماحول اختیار کر لیں کہ جس ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے مزاج میں یہ انداز آ جائے کہ اکتاہٹ شروع ہو جائے. تو کیفیت کے اندر تنوع لے کر آئے. اور یقین جانیں، جیسے مثال کے طور پہ 2 رکعت آپ نے پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر آپ نے دعا کر لی، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے دعا کر لی، پھر آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا، تھوڑا سا اٹھ گئے، آپ نے وضو کر لیا، آپ نے چائے پی لی، پھر آپ کھڑے ہو گئے وضو کے بعد، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا رات کیسے گزر رہی. تنوع پیدا کریں، کیونکہ انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک ہی سلسلے کو اگر زیادہ دیر تک جاری رکھے گا تو وہ اس کی طبیعت میں اکتاہٹ شروع ہو جائے گی. اسی طرح ہر رات صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا. غزوہ تبوک کے اندر جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جن کی توبہ کا تذکرہ سورۃ التوبہ کے اندر کیا گیا، اللہ اکبر، ان کی توبہ کا تذکرہ کیا، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کیا، کیا کچھ برداشت کیا. اور اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی ان کے لیے کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے تو اللہ کے پیغمبر اپنے چہرے انور کو ان سے پھیر لیتے تھے. صحابہ اکرام نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کتنے ہی دن اس کیفیت میں گزر گئے. کیا ان کی تکلیف، ان کے الم اور درد کی کیفیت ہوگی کہ صحابہ ان کے سامنے ہیں، رسول اللہ ان کے سامنے ہیں اور کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائے. اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے غالباً ان 3 میں سے ایک، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس توبہ کی اتنی خوشی ہوئی کہ جب اللہ رب العالمین نے ہماری توبہ قبول فرمائی اور اس کی آیات ہم پر قرآن مجید میں نازل فرمائی ہمارے بارے میں، کہ میں نے اپنا سب کچھ زندگی میں جو کچھ کمایا تھا سب کچھ لا کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دی. اللہ کے پیغمبر، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی اور یہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو لیکن اس میں سے اتنا بچا کے رکھو کہ جس سے تمہارا گزر بسر آسان ہو جائے، گزر بسر آسان ہو، تم کسی کے محتاج نہ ہو. تو اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ توبہ کے لیے انسان زندگی بھر کتنے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کچھ لمحے کے لیے ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے. یہ بھی سلف صالحین سے ثابت ہے. علیحدگی اختیار کر، سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں، اور پھر ان گناہوں پر شرمندہ ہو، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سے اس کی معافی تلافی کرے، اور اس گناہ کی قبولیت اس گناہ پر توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ کرنا بھی مستحب عمل. لہذا آپ اس عمل کو بھی اختیار کر سکتے ہیں آخری عشرے کی رات کے اندر. کچھ نہ کچھ، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ نکالیں گے تو وہ صدقہ ہوگا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، وہ صدقہ ہے کہ جو تنگ دست انسان، جس کی کمائی محدود ہو، جس کی آمدن محدود ہو، اور وہ اپنی محدود آمدن اور کمائی
میں سے اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکال. کہ اللہ تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے. لہذا روزانہ ہم نکال سکتے ہیں, نکالیں. یہ ہے عبادات میں تنوع. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں غور و فکر قرآن مجید کا بہت بڑا حق ہے, بہت بڑا حق ہے. کیا وجہ ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں دنیا بھر کے اندر کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے, ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے, کتنے قرآن ختم کیے جاتے ہیں, کتنا قرآن سنا جاتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ اس قرآن کی تاثیر نہ انفرادی طور پر اس انداز سے ہمیں نظر آ رہی ہے جس انداز سے نظر آنی چاہیے, نہ اجتماعی طور پر, نہ خاندانی طور پر, نہ گھریلو طور پر, نہ معاشرتی طور پر. آپ جانتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں. قرآن مجید یہاں تک حلق تک پہنچ گیا, اندر نہیں اتر رہا. اور جب اندر نہیں اتر رہا تو کیسے ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہا. دل تک پہنچے گا تو پھر اعضاء تک پہنچے گا نا. انسان کے جسمانی اعضاء اس کے دل کے ماتحت. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تقویٰ ہا ہنا واشار الی صدری, اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا, میں تقویٰ یہاں ہے. یہاں کی اصلاح ہوگی تو پھر اس کے نتیجے کے اندر ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, زبان, کانوں کی اصلاح ہوگی. یہاں نہیں پہنچ رہا تو اس کی تاثیر کیسے محسوس کریں گے؟ جبکہ قرآن مجید کی تاثیر کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں, کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں, کتنے صحابہ جو محض قرآن مجید کا ایک حصہ, ایک آیت سن کر اسلام کے اندر داخل ہو. اور سیدنا ابوبکر صدیق جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تھوڑا سا باہر نکل جایا کرتے تھے, اپنی آواز کو, اپنے حجرے سے باہر نکل گئے, اپنی آواز کو بلند کر دی. مشرکین مکہ کے بوڑھے, مرد و خواتین, بچے, جوان جھمگٹا لگا کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے. مشرکین مکہ کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا, خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ اسلام قبول نہ کر لیں. ایک تو وہ مشرک ہیں, دوسرا قرآن صرف سننے سے ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ یہ قرآن سن کر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق پر پابندی لگا دی, دھمکی دی کہ مکہ سے باہر کر دیں گے. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں, قرآن سنانے تک کی اجازت نہیں ہے. ہم تو پورا مہینہ سنتے ہیں, ہم تو پوری یعنی روزانہ 1-1 گھنٹہ سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن وجہ کیا ہے؟ غور و فکر نہیں. لہذا اس آخری عشرے کے اندر رات کا ایک حصہ, مکمل رات نہیں, آدھی رات نہیں, رات کا ایک حصہ قرآن مجید کی فہم کے لیے بھی رکھیں. یہ عبادت کی ایک اور قسم آپ کو دے دی. مجھے بتائیں, آپ یہ اقسام پوری نہیں کر سکتے اس وقت کے اندر جو وقت ہمارے پاس موجود. اگر آپ ان ساری اقسام کو اختیار کریں گے, سحری کا وقت ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا کہ سحری ہو گئے, بجائے اس کے کہ رات ابھی باقی ہو اور آپ کو نیند آنے لگے. اور آخری 2 باتیں کر کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک بات, لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اور کیوں ہمارے لیے ضرورت ہے اس رات کو حاصل کرنے کی؟ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن جو اہم ترین بات ہے جس کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ قدر کو قدر 3 وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں, اور یہ تینوں وجوہات ہمارے لیے یعنی اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہم اس رات کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں, سب کچھ قربان کر دیں. پہلی وجہ لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی قدر و منزلت کے اعتبار سے. قدر کا ایک معنی قدر و منزلت ہے, مقام, مرتبہ ہے. آپ سن چکے ہیں سابقہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کی. یہ اہمیت اللہ نے رمضان کے مہینے کو دی. تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی, زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی, انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی, صحائف ابراہیم بھی رمضان کے اندر دیے گئے, اور قرآن مجید بھی رمضان کی تاخرات اور ایک روایت کے مطابق 25ویں شب نازل کیا گیا. کتنی اہمیت اللہ نے اس مہینے کو دی ہے, اور یہ مہینہ ہمیں دیا. اس بات کا احساس
یعنی اللہ نے، آپ اندازہ کریں سابقہ امتیں ان کی ابتدا کب سے ہو رہی ہے اور ہم کب آئے ہیں، امت محمدیہ کب آئی ہے. ہر کتاب اللہ رمضان کے مہینے میں نازل کرتا رہا اور رمضان کا مہینہ ہمیں دیا گیا، امت محمدیہ کو دیا گیا، اور یہ رات امت محمدیہ کو دی گئی. کیا اس کی قدر و منزلت ہوگی. دوسرا معنی قدر کا، قدر کو قدر کہتے ہیں کہ اس کے معانی میں سے ایک معنی ہے تنگ پڑ جانا. قرآن مجید میں ہے نا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے تو فرشتے سید الملائکہ جو امین الملائکہ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے امین قرار دیا ہے. اپنے ہر نبی پر وحی کے نزول کے لیے اللہ نے جبریل کا انتخاب کیا ہے، جبریل امین. اس رات کو جبریل امین بھی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اتنے اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین فرشتوں سے تنگ ہو جاتی، اس لیے اس کو شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا. اور یہ معاملہ بھی ایک ایمانی معاملہ ہے. جس طرح کرامن کاتبین کا وجود ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس طرح ہیں کہ اللہ کی زمین فرشتوں احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اندازہ کریں وہ رات کیا رات ہوگی کہ جس کے لیے اللہ اتنی تعداد میں فرشتوں کو بھیجتا ہے نیچے کہ اللہ کی زمین فرشتوں سے تنگ پڑ جاتی. اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ ہر مسلمان کے پاس سے گزرتے ہیں بغیر کسی استثناء کے. ہر مسلمان کے پاس سے فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، اور جس فرشتے کو عبادت کی کسی کیفیت میں دیکھ لیں تو اس پر فرشتے دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں. اور اس موقع پر جس کو فرشتوں کی آمین مل گئی، اس کا تو سب کچھ بن گئے. کیونکہ فرشتوں کی جو آمین ہے وہ قبولیت کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے، فرشتوں کی آمین. اب میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کی نماز کے بعد سے لیلۃ القدر شروع ہو جاتی، مغرب کی نماز کے بعد سے لیلۃ القدر شروع ہو جاتی اور فجر تک رہتی ہے. 5 راتوں کے اندر کون سی رات ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں. حدیث کے اندر تقریباً 27ویں کی تخصیص کی جاتی ہے، 21ویں کی تخصیص. خلاصہ کیا ہے؟ التمسوها فی الوتر من رمضان او کما تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے. فجر تک کا وقت. تیسری وجہ قدر کو قدر کہنے کی جو بڑی اہمیت کی حامل قرآن مجید میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات اللہ تعالی ہر بڑا فیصلہ فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان مراحل میں لکھی گئی ہے. پہلا مرحلہ جب ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ساری اور وہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے. لوح محفوظ ہے کیا؟ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لکھ کر محفوظ کر لیا، اور قرآن مجید بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو ایک تقدیر اس وقت لکھی گئی. دوسری تقدیر اس وقت لکھی جاتی ہے جب ماں کے رحم میں انسان کا وجود 4 مہینے مکمل کرتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کب ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا. رزق لکھا جا چکا ہے، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لکھا جا چکا اس موقع پہ. ابھی دنیا میں اس کا وجود آیا نہیں ہے کہ اس کی تقدیر لکھ دی گئی. اور تیسرا موقع تقدیر کا اس وقت ہوتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر شب قدر، ہر لیلۃ القدر اللہ آنے والے سال کی تقدیریں لکھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ یہ دعا کرے گا یا یہ دعائیں کرے گا تو اس کی تقدیر یہ نہیں یہ ہوگی. اہل علم نے لکھا ہے. لہذا اب یہ میرے اور آپ پر ہے کہ ہم آنے والے سال کے لیے اپنی تقدیر میں کیا لکھوانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے. اس رات اگلے سال تک کس نے جینا ہے اور کس نے مرنا ہے. رزق کی تقسیم اللہ فرماتا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے. پریشان ہے نا رزق کے لیے, اور دعا کریں اللہ سے اپنے رزق کے لیے. پتہ کچھ ملنا ہے اور کس کو تنزل اور کس کے لیے اپنی کیا تقدیر اللہ سے لکھوانا چاہتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو قدر ان 3 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے, اور یہ تینوں وجوہات اس لائق ہیں کہ ہم ان تینوں وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات کے تلاش کے حصول کے لیے خود کو جو ہے وہ کھپا دیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کھپا دیں, تھکا دیں, کہ یہ دن یا یہ راتیں پتہ نہیں ملیں یا نہ ملیں. اور جو آخری بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر آخری عشرے کے دنوں میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم معاش کے تعلق سے مجبور ہیں کہ ان 10 دنوں کی رخصت نہیں لے سکتے, ہم نے جانا ہی جانا ہے, ذمہ داریاں ہیں, معاملات ہیں, دنیا ہے, تو کم از کم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اتنا اپنے آپ کو تھکائیں کہ وہ تھکاوٹ آپ کے رات گزارنے میں حائل نہ ہو. اور اگر آپ اتنی تھکاوٹ محسوس کریں کہ آپ کو سونا ہو, اور ضروری ہو آپ کے لیے سونا, خواتین ہوں یا مرد ہوں, بچے ہیں, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, معاملات ہیں, کیا کریں, تو رات کا پہلا پہر اختیار کریں سستی آنے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد عبادات کریں اور جو رات کا افضل ترین وقت ہے اس میں آپ سو جائیں. نہیں, سونا ضروری ہے. اگر کچھ آرام کرنا ہے, کچھ سستیانا ہے, تو کوشش کریں مغرب کے بعد آرام کر لیں, کوشش کریں عشاء کے فوراً بعد آرام کر لیں, اور رات کے کم از کم آخری 2 پہر جاگ کر گزاریں. اور رات کے 3 پہر کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے, مغرب کے وقت سے لے کر فجر کے وقت کو لے لیں اور 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. پہلے حصے کو لے لیں مصروفیات کے لیے, کسی سے بات کرنی ہے, موبائل دیکھنا ہے, کسی سے کچھ معاملات ہیں, آرام کرنا ہے, پہلے حصے میں. آخری 2 حصے بند ہو جائیں گھر کے اندر, کمرے کے اندر, ان آخری 2 حصوں کو نہیں چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے, اللہ اس مہینے کا آخری عشرہ ہمیں عطا فرما دے, اس مہینے کی طاق راتیں ہمیں عطا فرما دے, اس مہینے کی لیلۃ القدر اللہ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے صرف نظر فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہماری گردنوں کو, ہمارے والدین کی گردنوں کو, ہمارے مشائخ اور علماء کی گردنوں کو, ہمارے اساتذہ کی گردنوں کو, یا اللہ پوری امت مسلمہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ جنت کا مستحق بنا دے. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو تجھ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود تجھے اس سے مانگتی ہے. یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو تجھ سے جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم خود تجھ سے کہتی ہے کہ اس سے پناہ جو ہے وہ دے دے. اللہ ہم
جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ یا اللہ اس علاقے کو، شہر کو، اس ملک کو اور پوری امت مسلمہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، جان، مال، عزت، عقل اور دین کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی روزی میں برکت اور کثرت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دے، جن کو تو نے روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں برکت اور کثرت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین واقض الدین عن المدینین من المسلمین، واقض الدین عن المدینین من المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان وعراق وشام، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم عجل نصرهم يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جس ادارے کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے عبادات کے تعلق سے، پھر اہل علم کو بلاتے ہیں، دروس کے تعلق سے آپ کو یہ موقع ملتے ہیں، اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ان ساتھیوں کی، ان علماء مشائخ کی، ان بھائیوں کی اللہ رب العالمین تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، ہر دینی ادارے کو اللہ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے والے ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك